بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود شریف کو یا دوسرے اذکار کو کس کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ کئی بار یہ سوال آتا ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں یا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں یا کیا کیفیت ہو۔ تو اس کے جواب کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی درود، کوئی بھی صیغہ آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں درود کا، جتنا یکسوئی بناؤ گے اتنا زیادہ لطف اندوز ہوگا آپ کے لیے، اتنا زیادہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے، اور جتنا زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھو گے ہر لحاظ سے اس کی تاثیر اور اس کی برکتیں، اس کے فیضان اتنا زیادہ 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 زیادہ۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض اعمال کو ہم شروع تو کرتے ہیں یکسوئی کی ترتیب سے کہ جی اس سارے کو ایک ہی مجلس میں پڑھوں گا، لیکن ہوتا پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ دو چار روز اسے یکسوئی سے پڑھا، پھر پتہ چلا چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک آدھ روز سفر کی وجہ سے اگر ایک دو روز اگر مراقبے میں تساہل ہو جائے تو پھر اس کے بعد جب مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی تسبیح و اذکار کا مسئلہ ہے کہ جتنی یکسوئی کے ساتھ پڑھو گے اتنا زیادہ نتائج بھی مرتب ہوں گے، کیفیات بھی زیادہ ملیں گی، برکتیں بھی زیادہ ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اور جتنا یہ ہے کہ بس چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تسبیح چل رہی تسبیح چل رہی تسبیح چل رہی، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تسبیح چل رہی، تو اتنا اس میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا ہم چلتے پھرتے درود شریف نہ پڑھیں؟ ایک سوال یہ لازمی طور پر پیدا ہوگا۔ تو پھر میں اس کے سلسلے میں عرض کروں گا، ہر وقت بیٹھ کر مراقبے میں کوئی بھی عمل نہیں پڑھا جا سکتا، ہر وقت نہیں بیٹھا جا سکتا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی آ رہا ہے، کسی سے ملنا ہے، کہیں ہمیں جانا ہے، کوئی ہمیں تقاضا ہے، کسی کو ہم سے تقاضا ہے، کچھ اور مسئلہ، کچھ صحت کے بھی مسائل ہوتے ہیں، چلنا پھرنا صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر وقت مصلی پر بیٹھنا یہ مطلوب بھی نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت بس مصلی کے ہی ہو کر رہ جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ذاکر اور زاہد کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صرف مصلی پر نہیں بیٹھے رہتے تھے، احباب سے ملاقات بھی ہوتی تھی، تھوڑا ادھر ادھر جانا آنا بھی ہوتا تھا، اسفار بھی ہوتے تھے، تبلیغی اسفار بھی، تبلیغی دورے، تبلیغی ملاقاتیں، آنے والے وفود سے ملاقاتیں، اپنے صحابہ کی تربیت اور اصلاح کے معاملات، اپنے اہل خانہ اور ازواج مطہرات کے معاملات، ان کے پاس جانا آنا، ان کی خبر گیری، وہ سارا کچھ ہوتا تھا، ہر وقت مصلی نہیں ہوتا تھا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو سے کٹ کر اب ہم بیٹھ گئے ہیں اور صاحب ہم تو بس درود شریف پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے ترتیب۔ نبوی ترتیب کو اختیار کرنا ہے، نبوی ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ نبوی ترتیب سے کچھ بالا تر چیز ہو گئے تو آپ غلطی پر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے بغیر تو کرنا ہی نہیں ہے، جو نبوت کا نہج ہے وہ کرنا ہے، یہی کامیابی ہے، اسی میں فوز و فلاح ہے۔ اچھا، چونکہ ہر وقت مراقبے میں نہیں بیٹھا جا سکتا تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تسبیح پر بغیر تسبیح کے ہر حالت میں ذکر کرنا ہے، ہر حالت میں درود و سلام بھیجنا ہے، لیکن جتنا بھی موقع مل سکے، جیسے ہم نے ایک مختصر سا
ایک ترتیب ہم نے بتائی ہوئی ہے کہ 500 مرتبہ عشاء کے بعد آپ پڑھیے اور اس کو مراقبے کی ترتیب سے پڑھیے، تو یہ مشکل نہیں ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں میں 5000 پڑھوں اور 5000 کو مراقبے کی ترتیب سے پڑھوں، یہ مشکل ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، سب طرح کی دنیا ہے، بڑے بڑے مجاہد بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ ایک مبتدی سے ہو رہی ہے، ہم ایک مبتدی سے بات کر رہے ہیں۔ تو 500 مرتبہ آپ یکسوئی کے ساتھ مراقبے کی ترتیب سے پڑھیے، اس کے علاوہ پھر آپ کو جتنی توفیق ہو سکتی ہے اس عمل کے علاوہ، اس وقت کے علاوہ، اس تعداد کے علاوہ، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کتنا اور پڑھ سکتے ہیں، آپ میں کتنا اور دم خم ہے، کتنا شوق ذوق ہے، کتنا غلبہ ہے آپ کے اوپر، تو وہ ایک الگ مسئلہ رہا۔ لیکن پورے دن کے لیے آپ جتنی بھی درود شریف پڑھیں یا جو بھی اذکار کریں اس کو مراقبے میں پڑھیں، ایسا نہیں ہم نے کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو پورے دن مراقبے میں نہیں بیٹھنا ہے، جیسا کہ نہیں بیٹھنا ہے، تو پھر آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے، ایسا بھی ہم نے نہیں کہا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے، مراقبے کا موقع ملے تب بھی پڑھنا ہے، نہیں ملے تب بھی پڑھنا ہے، کسی موقع پر کسی دن ایسا ہو جائے کہ آپ کو یکسوئی نہیں مل سکی ہے تب بھی پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو یکسوئی مل رہی ہے تو سونے پر سہاگا، پھر تو بہت عالیشان۔ تو یکسوئی جتنی مل جائے اس کو غنیمت جانیے، لیکن ہر وقت صرف یکسوئی گوشہ یکسوئی میں بیٹھے رہیں، اس کی فکر مت کیجیے، اس کی فکر مت کیجیے۔ اپنے دوستوں اور احباب کو دوستوں سے کاٹیے مت، امت سے کاٹیے مت، ایک گوشہ تنہائی سے ہی بالکل گوشہ تنہائی کے ہی ہو کر مت رہ جائیے، دنیا کے ہر کام کے درمیان میں درود شریف پڑھ کر دکھائیے۔ اس کی ایک افادیت میں یہ سمجھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت مصروف آدمی ہیں، ہمیں کہاں فرصت صاحب درود شریف پڑھنے کی، ان کے لیے آپ نمونہ بنیں گے کہ دیکھو میں اتنا مصروف رہتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میرے ذمہ میں یہ بھی کام ہے، میں سفر بھی کرتا ہوں، فلاں 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 فلاں، اس کے باوجود دیکھو میں اتنا درود شریف پڑھ لیتا ہوں، جب میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ آپ نمونہ بن کر دکھائیے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں یار میں تو بہت مصروف رہتا ہوں، میں کہاں پڑھ سکتا ہوں بھلا، اور یہ مصروفیت کسی روز زندگی ختم، بس ہو گئی مصروفیت پوری۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے نمونہ بن کر دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے صاحب، اور میرے خیال سے میں اپنی بات کو صحیح سے کہہ پایا ہوں گا، تو آپ حضرات اس سے استفادہ کریں، ہر حالت میں پڑھیے، یکسوئی اور غیر یکسوئی، لیکن کچھ نہ کچھ وقت یکسوئی کے ساتھ پڑھنے اور دھیان و توجہ سے پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں معاون بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔